السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون و عافیت کی زندگی عطا کرے۔ معالجین کو سب سے زیادہ جو مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہے تشخیص کا مسئلہ۔ جی ہاں دوستو، تشخیص کیا ہے؟ تشخیص کسی مرض کو متعین کر دینا، یعنی آپ کے سامنے جو مریض بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا مرض لاحق ہے۔ اگر آپ اس کے مرض کو سمجھ گئے تو آپ نے صحیح تشخیص کر دی، اور جب صحیح تشخیص آپ نے کر دی تو انشاءاللہ تعالی آپ علاج بھی صحیح فراہم کریں گے۔ دیکھیے، آپ کے پاس مختلف امراض لے کر، مختلف پریشانیاں لے کر مریض آتے ہیں۔ بسا اوقات مریض کی کچھ علامات یا مریض کے کچھ بتانے سے بھی کافی حد تک مرض کی تشخیص ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار مرض کھل کے سامنے نہیں آتا۔ آیا کہ اسے روحانی مرض ہے یا کوئی جسمانی مرض ہے، نظر بد ہے، جنات کے اثرات ہیں یا جادو کے اثرات ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں ہم تشخیص کیسے کریں، کیسے متعین کریں کہ ہمارے سامنے جو مریض بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا مرض لاحق ہے؟ اب بزرگوں نے، اہل تجربے نے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں کہ اگر ان پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی صحیح تشخیص کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ معالج کا سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے علاج و معالجے کی، جب وہ مسند پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اس کے سامنے مریض آتے ہیں، تو اس کا جو سب سے پہلا قدم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صحیح تشخیص۔ اگر تشخیص ہی صحیح نہیں کر پا رہا معالج، یعنی یہ نہیں طے کر پا رہا کہ سامنے والا جو مریض میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا مرض ہے، کیا پریشانی ہے، کس مسئلے سے وہ دوچار ہے، جب تک وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تو وہ علاج بھی صحیح دے نہیں سکتا۔ اور جب اس نے تشخیص صحیح کر دی تو انشاءاللہ تعالی علاج بھی صحیح دے دے گا معالج۔ تو دوستو، تشخیص کرنے کے مختلف طریقے اہل تجربہ سے کتابوں میں درج ہیں، لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا تشخیص کا طریقہ، ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان تشخیص کے بہت سے طریقوں پر روشنی ڈالیں گے، لیکن آج ہم تشخیص کا بہت ہی آسان طریقہ، نہ آپ کو کوئی عمل کرنا ہے، نہ آپ کو کچھ پڑھنا ہے، صرف ایک نقش ہے، نقش تشخیص مریض کے ہاتھ میں تھما دینا ہے اور 5 منٹ تک مریض کو کہنا ہے کہ اپنی مٹھی بند کر کے اس نقش کو پکڑے رکھے، تھامے رکھے۔ مریض کے اوپر مختلف کیفیات طاری ہوں گی، ہر کیفیت ایک الگ مسئلے کی طرف نشاندہی کرے گی۔ عامل ان علامات کی وجہ سے، عامل ان کیفیات کی بنا پر مرض کی تشخیص کر لے گا کہ فلاں جو شخص ہے جس کے ہاتھ میں نے نقش دیا ہے، یہ اس کو فلاں مرض لاحق ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ الحمدللہ یہ نقش تشخیص ہمارے ادارے میں تیار ہوتا ہے اور خاص وقت میں تیار کیا جاتا ہے۔ متعدد عاملین حضرات اس نقش کو منگا چکے ہیں، الحمدللہ بے شمار استفادہ کر رہے ہیں، اور بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں، یہ کہنے میں مجھے کوئی تعمل نہیں ہے اور کوئی مبالغہ بھی نہیں ہے اس بات کے کہنے میں کہ تشخیص کرنے کا سب سے آسان طریقہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے یہی ہے، نقش تشخیص۔ حالانکہ تشخیص موکل کے ذریعے بھی ہوتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں، موجودہ زمانے میں موکل کا تابع کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ جو اس کے اصول ہوتے ہیں، جو شرائط ہوتی ہیں،
ان پر عمل کرنا بڑا دشوار ہے آج کے زمانے میں۔ اسی طرح تشخیص کے اور بھی طریقے ہیں، دھاگے وغیرہ ناپ کے جو کیا جاتا ہے، ان پر سورہ فاتحہ اور چاروں قل وغیرہ پڑھی جاتی ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں، انشاءاللہ ان پر وقتاً فوقتاً روشنی ڈالیں گے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے نقش تشخیص، اس میں عامل کو کچھ نہیں کرنا، صرف نقش کو مریض کے ہاتھ میں تھما دینا ہے 5 منٹ کے لیے۔ مریض کے اوپر جو بھی مرض ہوگا مسلط، وہ انشاءاللہ تعالی کیفیات کے طور پر، علامات کے طور پر سامنے آ جائے گا، اور جب جو مرض ہوگا وہ متعین ہو جائے گا، طے ہو جائے گا کہ فلاں سامنے والے مریض کو یہ مرض لاحق ہے، تو انشاءاللہ تعالی پھر معالج جو ہوگا وہ اس کو صحیح علاج بھی فراہم کر دے گا۔ دیکھیں دوستو، 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک تشخیص، ایک علاج۔ کیونکہ آج کا ہمارا موضوع تشخیص ہے، اس لیے تشخیص ہی پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں کہ تشخیص جب تک صحیح نہیں ہوگی، بلا تعمل یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ علاج بھی صحیح نہیں دیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ سامنے والا مریض کی آپ تشخیص صحیح نہیں کر پائے، لیکن آپ نے ظاہر سی بات ہے قرآنی آیات پر یا اسماء الہی پر یا درود شریف وغیرہ یا اس طرح کے کوئی بھی چیز ہے جو مبروک کلمات ہیں، ان پر مشتمل کوئی آپ نے تعویذ دے دیا، پڑھ کے دم کر کے، پانی پر دم کر کے دے دیا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہے، کچھ نہ کچھ تو اثر چھوڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے علاج صحیح عطا کر دیا۔ تو دوستو، تشخیص کرنا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو تشخیص کرنی صحیح نہیں آتی، آپ تشخیص کرنے میں مہارت حاصل نہیں کرتے، تو دوستو یقین کیجئے آپ کو علاج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ پہلے سامنے والے کی تشخیص کرنا سیکھیں، اور ہم بتا چکے ہیں کہ تشخیص کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور سب سے آسان طریقہ یہی نقش تشخیص ہے۔ اگر آپ اس نقش تشخیص کو ہمارے ادارے سے منگانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود نمبرات پر رابطہ کر کے آپ ہمارے ادارے سے یہ نقش منگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے آپ اس نقش کے ذریعے مریض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہم کسی کو غلط بتانے سے بہتر ہے تشخیص کر کے کسی کو بتائیں علاج، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، زیادہ موزوں رہے گا، اور انشاءاللہ زیادہ زود اثر بھی رہے گا۔ تو دوستو، آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے احباب، متعلقین، دوستوں میں سب جگہ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا مسئلہ آپ کی ذرا سی جدوجہد سے حل ہو جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ناچیز وقاص ہاشمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ